بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 18 مارچ 2023، 26 شعبان 1444 ہجری، بروز ہفتہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور کے ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ سعودی عرب میں فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں، پابندی برقرار ہے۔ ترجمان نے کہا، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرتے یہ اطلاعات درست نہیں کہ جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں مساجد کے بیرون لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ وزارت اسلامی امور نے مملکت بھر کی مساجد کو تحریری طور پر ہدایت کی ہے کہ مساجد کے لاؤڈ اسپیکر صرف اذان و تکبیر کے لیے استعمال کیے جائیں اور ان کی آواز کا لیول 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ سعودی عرب کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام کو انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ کی تنظیم اسکائی ٹریکس کی جانب سے دوسرے سال کے لیے مشرق وسطیٰ کا بہترین علاقائی ایئرپورٹ قرار دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2022 میں 6 درجے ترقی کر کے دنیا کے 44ویں بہترین ایئرپورٹ کا درجہ حاصل کیا، جبکہ مملکت کے دیگر ایئرپورٹس کی درجہ بندی میں اضافہ دیکھا گیا۔ ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 29ویں نمبر سے 27ویں نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں 3 درجے ترقی کر کے عالمی سطح پر 41ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جو وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے، قوانین کے مطابق مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے، خروج و عودہ اور خروج نہائی کا اجرا کا ذمہ دار ہے۔ جوازات کے ٹوئٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا، جوازات میں جمع کرائے گئے معاملے کے اسٹیٹس کے حوالے سے معلومات کا کوئی ڈیجیٹل ذریعہ ہے یا براہ راست دفتر سے ہی معلومات حاصل کی جاتی ہیں؟ سائق خاص فیملی ڈرائیور کے ویزے پر موجود ایک شخص نے جوازات کے ٹوئٹر پر اقامے کی تجدید کے حوالے سے دریافت کیا کہ اقامے کی 3 ماہی تجدید کے لیے فیس 150 ریال جمع کرائی ہے، مگر آبشر پلیٹ فارم فیس قبول نہیں کر رہا، بلکہ ناقص فیس لکھا ہوا آ رہا ہے کہ 3 ماہی تجدید کی سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامے کی 3 ماہی تجدید کی سہولت کمرشل ویزے پر مقیم غیر ملکی کارکنوں کے لیے مخصوص ہے۔ ایسے غیر ملکی جو افرادی ویزے پر مقیم ہیں، ان کا اقامہ کم از کم 1 برس کے لیے ہی تجدید کیا جاتا ہے، اس سے کم ان کا اقامہ تجدید نہیں ہوتا۔ پاکستانی شہری محمد عمران 240 دن کا پیدل سفر کر کے عمرے اور حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محمد عمران، جو پرانے طرز کی ٹرالی پر سفر کا سامان لادے ہوئے تھے، 8 ماہ میں 7000 کلومیٹر سے زیادہ سفر طے کیا ہے۔ محمد عمران نے مکہ مکرمہ کے الشراح محلے میں کنگ فیصل روڈ پر مسجد الحرام جاتے ہوئے سبق نیوز سے گفتگو کے دوران بتایا کہ ان کی عمر 27 برس ہے۔ مکہ کے سفر کا مقصد اللہ کی رضا اور عمرہ اور حج کی ادائیگی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان سے 1 جولائی 2022 کو پیدل روانہ ہوئے تھے، ایران سے گزرتے ہوئے مملکت پہنچے ہیں، روزانہ 30 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ نماز فجر کے بعد سورج غروب ہونے تک سفر کیا، پھر آرام اور صبح سویرے پیدل سفر شروع کرتا تھا۔ محمد عمران کا کہنا ہے کہ سفر کے دوران بیمار نہیں ہوا، البتہ پیر زخمی ہو گئے۔ پیدل چلتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کے دیدار کا شوق ہر لمحے تھا۔ پاکستانی عازم حج کے مطابق ایران سے ہوتے ہوئے خلیج عرب کے ایک ملک میں قیام کیا اور وہاں سے کویت پہنچا۔ کویت سے بذریعہ جہاز ریاض آیا، پھر ریاض سے مکہ تک کا سفر پیدل طے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سعودی شہری جب بھی مجھے پیدل چلتا ہوا دیکھتے تو میری ضیافت کرتے، انہوں نے ہر جگہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد اور سعودی عوام سے پیار کرتا ہوں۔ دین اسلام اور سچی اسلامی اخوات کے رشتوں سے پاکستانی اہل سعودی عرب سے جڑے ہوئے ہیں۔